بزرگان دین کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو ہمارا ہر لمحہ بیٹھنا عبادت الہی میں شمار ہو رہا ہے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پہ نیک لوگوں کا ذکر ہو وہاں پہ اللہ کے رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے۔ جہاں پہ نیک لوگوں کا ذکر ہو وہاں پہ اللہ کے رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے۔ جس جگہ پہ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ نیک لوگوں کا ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کئی اللہ والے سپرد خاک ہیں۔ جہاں پہ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کئی اللہ والے یہاں پہ آرام فرما ہیں۔ اندازہ لگائیے جب ذکر کے وقت اللہ کے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پہ اللہ والے کا مزار پر انوار ہو وہاں پہ تو ہر لمحہ ہر آن اللہ کے رحمتوں کی بارش ہی بارش ہو رہی ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا بیٹھنا ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم اور آپ اللہ والوں کے آستانے پہ حاضری کیوں دیتے ہیں؟ ہم لوگ دے رہے ہیں حاضری، یہاں نہیں، بہت سارے مقامات پر جاتے ہیں، اجمیر جاتے ہیں، دیوا جاتے ہیں، کلیر جاتے ہیں، نظام الدین اولیاء جاتے ہیں، یہاں پہ ہم لوگوں کی حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ والوں کے دربار پہ ہم لوگوں کی حاضری کیوں ہوتی ہے؟ ہم لوگ ان اللہ والوں کے آستانے پہ اس لیے حاضری دیتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں اور آپ کو ان اللہ والوں کی ضرورت ہے۔ زمین سے اناج پیدا ہوتا ہے، زمین اپنے پیداوار میں، زمین اپنی ہریالی میں، زمین اپنے سرسبز و شادابی میں سورج کی محتاج ہے، سورج کا محتاج ہے، بارش کی محتاج ہے، آب و ہوا کی محتاج ہے۔ جس طریقے سے زمین فصل کے پیدا کرنے میں، ہریالی میں، سرسبز و شادابی میں سورج کی محتاج ہے، آب و ہوا کی محتاج ہے، پانی کی محتاج ہے، بالکل اسی طرح سے روحانیت کے منازل کو طے کرنے میں، عالم بالا کے سفر کرنے میں ہم اور آپ اللہ والوں کی محتاج ہیں، بزرگان دین کے محتاج ہیں۔ اور اگر یہ اللہ والے نظر کرم فرماتا ہے، جو منازل لوگ سال ہا سال کی عبادت و بندگی کے بعد طے کرتے ہیں، اللہ والے آن کی آن میں ان سارے منازل کو طے کراتے ہیں۔ ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں اس لیے حاضری دیتے ہیں کہ یہ اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، ہم اپنے فائدے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ہم جب کسی تاریخی مقامات پر جاتے ہیں، بلبلیا جاتے ہیں، دلی کا لال قلعہ جاتے ہیں، یا کسی تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت ہم کو ایک معلم کی ضرورت پڑتی ہے، بتانے والے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تب جا کر کے ہم صحیح طور پر جانکاری لے سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا تھا، یہاں پہ کیا ہو رہا تھا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے دنیا کے مسافر کو راہ بر کی ضرورت پڑا کرتی ہے، اسی طرح سے عالم آخرت کے مسافر کو رہبر راہ شریعت کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ والوں کے بارگاہ میں حاضری دیا کرتے ہیں۔ ہمارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کا بھی کبھی کبھی جسم بیمار ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے جسم کو کبھی بیماری لگ جاتی ہے، جس طریقے سے لوہے کو جنگ لگ جاتا ہے، کپڑا کثرت استعمال سے گندا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کبھی کبھی اہل ایمان کا دل بھی گندا ہو جاتا ہے، مومنوں کے دل کے اوپر بھی جنگ لگ جایا کرتا ہے۔ اگر ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو اس بیمار جسم کو علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہمارا جسم، اگر ہماری روح بیمار ہو جائے، ہمارے روح کے اوپر اگر جنگ لگ جائے
تو روح کی بیماری کو دور کرنے کے لیے، روح کے جنگ کو دور کرنے کے لیے کہیں اور نہیں، اللہ والوں کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں تو ہمارے دل کا جنگ خود بخود دور ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ والوں کے نظر محبت سے ہمارے روح کی بیماری ختم ہو جایا کرتی ہے۔ کپڑا گندا ہو جاتا ہے، صابن سرف کا استعمال کرتے ہیں، پانی میں ڈالتے ہیں، ہمارے کپڑے کی گندگی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ لوہے میں جنگ لگتا ہے، آپ کی بھٹی میں ڈالتے ہیں، لوہے کا جنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے جسم کو، جب ہمارے روح کو بیماری لگ جائے اور ہمارے روح کے اندر گندگی پھیل جائے تو اس گندگی کو دور کرنے کے لیے اور عالم اعلیٰ کی سفر کو طے کرنے کے لیے اللہ والوں کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو یہ سارا روح کا روگ، یہ روح کی بیماری، یہ روح کا جنگ خود بخود ختم ہو جایا کرتا ہے۔ روح کا جنگ دور ہوتا ہے چند طریقے سے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی روح کا جنگ دور ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے روح کا جنگ دور ہوتا ہے۔ عبادت الہی کرنے سے، نماز روزہ کی پابندی سے روح کا جنگ دور ہوتا ہے۔ نبی پر درود شریف پڑھنے سے بھی روح کا جنگ دور ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ طے رہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے، درود شریف پڑھنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے جنگ دھیرے دھیرے دور ہوتا ہے۔ درود پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے روح کا جنگ دھیرے دھیرے دور ہوتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے آن کی آن میں روح کا جنگ دور ہو جایا کرتا ہے، دور ہو جایا کرتا ہے آن کی آن میں۔ بہت مشہور حدیث ہے اور بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ قیمتی قبا پہن کر کے گزر رہے تھے، جنگل سے گزر رہے تھے۔ جنگل میں ایک چور نے آپ کے بدن پر قیمتی قبا کو دیکھا، نیت بگڑ گئی، آگے بڑھا، آپ کے دامن سے لپٹ گیا چھیننے کی غرض سے، آپ کے قیمتی قبا کو لوٹنے کی غرض سے غوث پاک کے دامن سے لپٹ گیا۔ ادھر ڈاکو آپ کے قبا سے لگتا ہے، ادھر غوث پاک فرماتے ہیں الہ العالمین عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے، ایسا تھما دے قیامت تک نہ چھوٹنے پائے۔ آپ کا کہنا تھا آن کی آن میں وہ ڈاکو اپنے زمانے کا ولی بن گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو مقام وہ برسہا برس کی عبادت و بندگی کے باوجود حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ والوں کے نگاہ محبت سے آن کی آن میں اس مقام تک وہ پہنچ گیا۔ کیوں ہم لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کو اس سے فائدہ ملتا ہے، جی ہمیں اس سے سکون ملتا ہے، ہمیں اس سے ہر لمحہ اور ہر اعتبار سے فائدہ ملتا ہے۔ اس لیے ہم ہی نہیں بلکہ سارے اہل ایمان اللہ والوں کے آستانے کی طرف لو لگاتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے بہت کچھ پاتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی اسی نیت سے اس دربار میں حاضری دیے ہیں۔ خدا بندے قدوس اپنے فضل و کرم سے ان اللہ والوں کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو بھی بہت سارے فوائد سے مستفید اور مالا مال فرمائے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، ہمارے ہی نبی نہیں، تمام انبیاء کرام رسولان اعظام دنیا میں تشریف لائے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ انبیاء کرام رسولان اعظام دنیا میں تشریف لائے مخلوق کی اصلاح کے لیے، ظاہری اصلاح کے لیے بھی آئے اور باطنی اصلاح کے لیے بھی تشریف لائے۔ لیکن جب ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب اس کام کو کون انجام دے گا؟ مخلوق خدا کی اصلاح والا جو کام چل رہا تھا انبیاء کرام رسولان اعظام کے ذریعہ سے، اب اس کام کو انجام کون دے گا؟ اس کام کی ذمہ داری دو گروہوں کے بیچ بانٹی گئی۔ ظاہری اصلاح علماء کرام کے سپرد کیا گیا اور باطنی اصلاح اولیاء کرام بزرگان دین کے حوالے کر دی۔ یہی وجہ ہے علماء کرام بتا کر کے، قرآن سمجھا کر کے، احادیث کو بیان کر کے لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں، جسم پاک کراتے ہیں، کپڑا پاک کراتے ہیں، قبلہ رخ کھڑا کر دیتے ہیں مسجد میں جا کر کے، شرائط نماز
ارکان نماز کی درستگی علماء کرام کراتے ہیں، لیکن اس دل کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا اللہ والوں کا کام ہے، بزرگان دین کا کام ہے۔ تو یہ دونوں کام ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایمان کی سلامتی علماء کرام سے ملتی ہے، علماء کرام سے ایمان کی دولت ملتی ہے، لیکن اس ایمان کی حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ اولیاء کرام بزرگان دین کی بارگاہ سے ہوا کرتی ہے، ایمان کی حفاظت۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اولیاء کرام کے مرید ہوا کرتے ہیں، یہی وجہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اپنے ایمان کی تحفظ کے لیے علماء کرام بھی اولیاء کرام کے مرید ہوا کرتے ہیں۔ جو علماء کرام اولیاء کرام کے مرید ہو جایا کرتے ہیں، وہ اس کے ایمان کی حفاظت بھی فرما دیا کرتے ہیں۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت امام راضی بہت بڑے دلائل کے انبار لگانے والے۔ جب اس کا آخری وقت آیا، انتقال کا وقت قریب آیا، جزا کا وقت قریب آیا، شیطان آ گیا، کہا اے راضی خدا ایک ہے؟ کہا ہاں خدا ایک ہے، دلیل دے دو۔ ایک دلیل دیا، توڑ دیا، 360 دلیل دیا، دلیل پہ دلیل پیش کیا، لیکن ہر دلیل کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ظاہر کر دیا۔ اب یہ سدو پنج میں پڑ گئے، پیچو تاب میں پڑ گئے، میں دلائل پہ دلائل دے رہا ہوں، لیکن یہ ہر دلیل کے اندر کچھ نہ کچھ کمی لا رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کے پیر و مرشد شیخ نجم الدین کبرا دور میں کہیں جلوہ بار تھے، اور دور ہی سے رہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ میرا مرید امام راضی شیطان کے نرسے میں آ گیا ہے، اگر میں مدد نہ کروں تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ وہیں سے فرماتے ہیں بیٹا راضی کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بغیر دلیل کے میں خدا کو ایک مانتا ہوں؟ جو ہی کہا شیطان غائب ہو گیا اور ایمان پر آپ کا خاتمہ ہو گیا۔ ہم لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں اس لیے حاضری دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ ملتا ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، دل کا جنگ دور ہوتا ہے، ہر مقصد میں کامیابی ملتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری بھی دیا کرتے ہیں۔ جب حاضری دیتے ہیں تو بہت کچھ ملا بھی کرتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کا تجربہ بھی ہے، آپ لوگوں کا مشاہدہ بھی ہے۔ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی متقین ہوا کرتے ہیں، تقوی والے ہوا کرتے ہیں، پرہیزگار ہوا کرتے ہیں۔ اور حقیقت ہے جو بندہ اپنی زندگی میں تقوی لے آتا ہے اور تقوی والی زندگی گزارتا ہے، خداوند قدوس اس کو ویسا نوازتا ہے انسانی عقل حیران ہو جائے گا۔ اتنا عظیم الشان خانقاہ کی تعمیر دیکھ کر کے انسانی عقل حیران ہے۔ یہ نقشہ، یہ اخراجات کہاں سے آ رہے ہیں؟ اتنا سارا رقم کہاں سے آ رہا ہے؟ انسانی عقل حیران ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں شمشیر عالم الفانی پورے وثوق کے ساتھ، یہ تقوی کا کمال ہے، یہ پرہیزگاری کا کمال ہے، اللہ والوں کے پرہیزگاری اور دینداری کا کمال ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اگر بلا میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تقوی کے صدقے میں بلا سے نکال بھی دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تقوی والے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے رزق ملنے کے بارے میں لوگ سوچتا بھی نہیں، وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ملنے کے بارے میں وہ سوچا بھی نہ۔ اللہ والے کو رزق کہاں سے مل رہا ہے ہم لوگ نہیں جان پاتے ہیں۔ لوگ ایک شادی کرتا ہے تو وہ سال ہر سال تک ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن خانقاہ میں ہر سال 2 4 5 اخراجات اس طریقے کا ہوتا ہے، لوگ دیکھ کر کے حیران رہتے ہیں کہ یہ سارا آ رہا ہے کہاں سے۔ میں کہتا ہوں یہ تقوی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی عطا فرما رہا ہے۔ ہم لوگ مرغی پالتے ہیں، کچھ لوگ
دربا سے مرغی نکلتی ہے، اتنا سارا دانا ایک جگہ رکھ دیتے ہیں اور ایک برتن میں پانی رکھ دیتے ہیں. اب مرغی کو جانا نہیں ہے، بس ایک ہی جگہ کھانا مل رہا ہے اور ایک ہی جگہ پانی مل رہا ہے، اس کو کہیں جانا نہیں ہے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک مٹھی دانا لیتے ہیں، یوں چھڑک دیتے ہیں اور وہ مرغی دن بھر گھوم گھوم کر کے چگتی رہتی ہے، پھر بھی شام کے وقت اس کا کچھ نہ کچھ خالی رہتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جو تقویٰ والی زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خانقاہ ہی میں بیٹھے بیٹھے ہر طرح کی نعمتیں اسے عطا فرما دیتا ہے. جو تقویٰ سے ہٹ کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کو اس مرغی کی طرف سے روزی ملتا ہے جو کہ دن بھر چگتی رہتی ہے لیکن پھر بھی اسے پیٹ نہیں بھرا کرتا. جی ایک صحابیہ ہے، اس کا نام ہے حضرت دبعہ بنت دبعہ، اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے. صحابی ہے، مشہور صحابی ہے ابو درداء، اس کی بیوی کا نام ہے دبعہ. وہ فرماتی ہے ایک مرتبہ میرے شوہر حضرت ابو درداء بولو براز کے لیے پیشاب پائخانہ کرنے کے لیے آبادی سے باہر جنگل کی طرف گئے. ایک جگہ بیٹھ کر کے بولو براز کر رہے تھے. دیکھتے کیا ہے کہ ایک چوہے کا سوراخ ہے اور اس سوراخ سے ایک چوہا نکلا. ایک دینار باہر اندر سے ایک دینار منہ میں لایا اور باہر چھوڑ دیا. پھر اندر گیا، پھر ایک دینار لایا، پھر اندر گیا، پھر ایک دینار لایا. اس طریقے سے 70 دینار وہ چوہا سوراخ سے باہر لاتا ہے، چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. دینار سمجھتے ہیں نا، سونا کے سکہ کو دینار کہتے ہیں اور چاندی کے سکہ کو درہم کہتے ہیں. 70 دینار وہ چوہا بل سے باہر لا کر کے چھوڑ گیا. اس کے بعد جو گیا تو جاتا ہی رہ گیا. جب یہ فارغ ہوئے 70 دینار کو لیتے ہیں، اپنے گھر نہیں گئے، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا. عرض کیا یا رسول اللہ، میں بولو براز کے لیے بیٹھا، ایک چوہے کا سوراخ تھا، میں نے دیکھا کہ ایک چوہا ایک دینار باہر لایا، پھر ایک دینار لایا، 70 دینار باہر لا کر کے چھوڑ گیا، اندر چلا گیا. اب میں اس دینار کو لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ دینار ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ اس دینار کو میں اپنے لیے خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ آپ سے فتویٰ لینے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا تمہارے تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو چوہے کے بل سے رزق عطا فرمایا. تمہاری تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے چوہے کے سوراخ سے تم کو یہ رزق عطا فرمایا ہے. معلوم یہ ہوا جو صاحب تقوی ہوا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بل سے اس کو رزق عطا فرما دیا کرتا ہے. اور جو لوگ تقوی والے نہیں ہوتے ہیں، پرہیزگار نہیں ہوتے ہیں، اس کا سارا کمایا ہوا بل میں چلا جاتا ہے. بجلی کا بل ہے، پانی کا بل ہے، اس کا بل ہے، اس کا بل ہے. جو لوگ تقوی والے نہیں ہوتے ہیں اس کا سارا کمایا ہوا بل میں چلا جاتا ہے. اور جو صاحب تقوی ہوا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تقوی کی برکت سے بل سے بھی رزق عطا فرما دیا. جی اس لیے تقوی اختیار کیجیے. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے لیکن رسالت کا دروازہ یہ بھی بند ہو گیا ہے. ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتے ہیں اور نہ کوئی رسول آ سکتے ہیں، لیکن قیامت تک اولیاء کرام بزرگان دین آئے ہیں اور آتے رہیں گے. اس لیے کہ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ کے فرمان پر عمل کریں، رسول پاک کی تعلیم پر عمل کریں، تقویٰ اپنے اندر لائیں. مخدوم گلزار جیسے ولی نہیں ہو سکتے ہیں، حضرت رافع علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی نہیں ہو سکتے ہیں، شمس الاولیاء جیسے ولی نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے غلاموں کے غلام جیسا ولی تو ہو سکتے ہیں. تقویٰ اختیار، تقویٰ اختیار. ولی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے تکوینی ولی اور ایک ہے تشریعی ولی. ایک بات ہے تم نے لے لاؤ. ولی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے تشریعی ولی اور دوسرے ہیں تکوینی ولی. تشریعی ولی کہتے ہیں جہاں پہ 40 باشرع لوگ ہوں،
सौम व सलात के पाबंद हो, उनमें से कोई ना कोई एक अल्लाह का वली जरूर हो। वो ऐसे अल्लाह के वली होंगे जिसको अपनी विलायत के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन वो है तशरीकी वली। इसीलिए कहा गया है तन्हा नमाज पढ़ेंगे तो कुछ और सवाब है, जमात से नमाज पढ़ेंगे तो 27 गुना ज्यादा सवाब है। क्यों है? इसलिए कि उन जमात में हो सकता है कोई अल्लाह का वली होगा, और अल्लाह के वली के सदके में हम लोगों की जो नमाज होगी उस नमाज का सवाब अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा दिया करता। एक है तकवीनी वली, जिसके बारे में शेख सादी फरमाते हैं ई शहादत बज़ोरे बाजू निस्त कान बख्शद खुदाए बख्शिंदा। तकवीनी वली का दर्जा लोग इबादत से, रियादत से, तकवा व तहारत से हासिल नहीं कर सकता है जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने फजल व करम से वो मकाम अता न फरमा दे। मखदूम गुलजार ये तकवीनी वली है। हजरत अलाउल हक मंदवी ये तशरीकी तकवीनी वली है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया तकवीनी वली है। गौसे पाक, ख्वाजा गरीब नवाज, ये सारे के सारे बुजुर्ग क्या हैं? तकवीनी वली है। जो छोटे मोटे वली कहलाते हैं ये सब क्या है? तशरीकी वली। हम और आप इबादत से, रियादत से, अपनी परहेजगारी से छोटे मोटे बुजुर्ग हो सकते हैं, छोटे मोटे अल्लाह के वली हो सकते हैं। तशरीकी वली हमारे और आपको चाहिए अल्लाह के और रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और कम से कम परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारें, ताकि दुनिया भी कामयाब हो जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए। और अल्लाह वालों की बारगाह में इसलिए हाजिरी देते हैं ताकि हम इसके निगाहे करम से, इनके निगाहे मोहब्बत से, इसके निगाहे विलायत से तकवीनी वली हो जाए, अल्लाह वाले हो जाए। और एक दो मिसाल नहीं, हजारों मिसाल आपको दिखाई देंगे। मखदूम गुलजार की निगाहे मोहब्बत पड़ गई, मोहब्बत शाह अली बन गए, जो पीरपुर के शहंशाह कहलाते हैं। इस तरीके से बेशुमार औलिया किराम है। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है खुदाबंदी कुद्दूस हमें और आपको इन अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चल के दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी हासिल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और हजरत साहिब सज्जादा हजरतुल अल्लाम बाबू मोहम्मद मूसा फरीदी किबला मद्दजिल्लुहुन नूरानी का साया हम तमाम लोगों के ऊपर देर तक कायम और दायम रहे। और अल्लाह तबारक व तआला इसको सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि खानका का काम और भी ज्यादा से ज्यादा वसी पैमाने पर हो सके, ताकि इस खानका की तरक्की में और भी चांद लग जाए। अस्सलाम वालेकुम।
شاہ سے کرم پر بنے درویش نگر یہ دل سے دائے تو یا آئے دل سے دائے تو یا اے رسول اللہ
مرشد کی چشم مست نے مستانہ کر دیا